السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کو جو ہر مہینے ماہواری آتی ہے، کسی عورت کو 5 دن آتے ہیں، کسی کو 7 دن آتے ہیں، کسی کو 6 دن آتے ہیں، مخصوص ان کے ایام منتخب ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو حیض آتا ہے۔ اب حالت حیض کے اندر عورت نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے۔ سال میں ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا روزہ رکھ سکتی ہے، عبادت کر سکتی ہے۔ اور وہ خواتین ہماری بہنیں جن کو حیض آتا ہے، بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کچھ دن بعد قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر حیض تو آ رہا ہے، حیض ختم ہوا ہے، 10 دن بعد دوبارہ خون آنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، حیض میں ترتیب قائم نہیں ہے، تو کیا وہ عورتیں روزہ رکھیں گی، قرآن پاک کی تلاوت کریں گی؟ بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ جو اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کرنے ہیں، آپ کو بتانے ہیں۔ مجھے بہت ساری ایسی بہنوں کے میسیجز واٹس ایپ پر موصول ہوئے۔ واٹس ایپ میں ماشاءاللہ ہمارے گروپوں کا یعنی کہ بہنوں کا گروپ ہے، وہاں پر بھی اکثر خواتین اس طرح کے سوال کر لیتی ہیں۔ تو اس وقت جب عورت کو حیض آنا شروع ہو جائے، روزے کی حالت میں ترتیب قائم نہیں ہے، کبھی 4 دن آ رہا ہے، کبھی 5 دن آ رہا ہے، تو کس طریقے کے ساتھ ہم نے اپنا روزہ رکھنا ہے، کس کو حیض شمار کریں، کس کو استحاضہ شمار کریں، تمام انفارمیشن صرف اس ایک ویڈیو میں آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ نمبر 1، یہ بات ذہن میں رکھیں، عورت کو چاہیے کہ جب اس کو حیض آئے وہ لکھ لے کہ مجھے دماغ پر یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ یاد ہے، انسان بھول جاتا ہے، لکھ لے اس کو کہ تیسرے روزے، مثال دے رہا ہوں، تیسرے روزے کو 10:20 پہ حیض آیا، لکھ لے بس، ٹھیک ہے۔ حیض کی جو یہ کام عورت لازماً کر لے۔ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 دن حیض کی کم سے کم مدت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ حیض کی جو مدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 10 دن ہوتی ہے۔ 3 دن سے کم آئے وہ حیض نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ 10 دن سے زیادہ آئے وہ حیض نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئے گی آپ کو؟ اب میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اب عورت کی ایک عادت ہوتی ہے، کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 6 دن، کسی کو 7 دن، اور عورت کی عادت چینج بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، بعض دفعہ عورت کو 5 دن حیض آ رہا ہے، 1 سال تک 5 دن تک حیض آیا۔ اب اس دفعہ حیض 5 دن آ کر بند ہو گیا، 6 دن دوبارہ پھر آ گیا۔ اب اس کی عادت کیا ہے؟ چینج ہو گئی ہے اس کی عادت۔ اب اس کی عادت کیا ہو گئی ہے؟ چینج ہو گئی اس کی عادت، کہ اب اس کی عادت وہ 5 دن نہیں رہی، بلکہ عادت اب 6 دن ہو چکی۔ اب جب تک اس کو حیض آئے، خون آئے گا، اور یاد رکھیے کہ حالت حیض کے دنوں میں کسی رنگ کا بھی خون آ سکتا ہے، پریشان نہ ہوا کر اس وجہ سے کوئی فلاں رنگ ہے، کیسا فلاں، کسی رنگ کا بھی آپ کو وہ خون آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ حیض ہی شمار ہوگا عادت کے دنوں کے 10 دنوں کے اندر۔ ایک عورت کو 5 دن حیض کا خون آیا، ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ بند ہو گیا۔ اب اس عورت نے نماز پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اب 6 دن جا کے پھر قطرے آنا شروع ہو گئے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اب اس کی عادت چینج ہو چکی ہے، پہلے 5 دن تھے، اب اس کی 6 دن عادت ہو چکی ہے۔ اب جب تک یہ قطرے آتے رہیں گے اس کا حیض شمار ہوگا، 7 دن تک آئے، 8 دن تک آئے، یعنی کہ جب قطرے آنا بند ہو گئے اور ایک نماز کا وقت گزر گیا، عورت غسل کر کے نماز ادا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو 10 دنوں کے اندر اگر حیض بند ہو کر دوبارہ آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ حیض ہی ہے، چاہے کسی رنگ کا بھی ہو، وہ کسی رنگ کا بھی ہو، وہ حیض ہی شمار ہوگا آپ کا وہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات اور اس میں آپ نے سمجھنی ہے، جیسے میں نے بتایا 10 دن تک حیض ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو 7 دن لگاتار آ رہا ہے، 8 دن آیا ہے، تو 10 دن تک حیض ہوگا، اس کے بعد استحاضہ ہوگا۔ میں بتاؤں گا استحاضہ میں نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے آپ نے، ہم اس طریقے تمام چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ میں پہلے اس مسئلے کو کلیئر کر لیں ہم۔ اب ایک عورت کو مثال 6 دن عادت تھی یا 4 دن اس کو عادت تھی، تو ٹھیک ہے، اس کو عادت تھی، بند ہو گیا، دوبارہ 5 دن پھر خون آ گیا۔ اب اس کو خون کتنے دن آیا ہے؟ 6 دن آیا ہے تو سمجھیں گے حیض ہے، 7 دن آیا ہے سمجھیں گے حیض ہے، 8 دن تک آیا سمجھیں گے حیض ہے، 9 دن تک آیا، 10 دن تک آیا سمجھے حیض ہے۔ اگر 10 دن سے بڑھ گیا، یہ مسئلہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے،
اگر 10 دن سے بڑھ گیا اس کا خون تو پھر شریعت کہتی ہے جو 4 دن اس کی عادت تھی نا وہ حیض کے ہوں گے، اور جو اس کے بعد جو خون آتا رہا ہے وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا۔ 6 دن عادت تھی، حیض کا خون آ گیا، اب اگر 6 دن کے بعد 7ویں دن دوبارہ آ گیا حیض ہوگا، 8ویں دن بند ہو گیا، 10 دن سے پہلے پہلے جب مرضی بند ہو جائے وہ حیض شمار ہوگا اور عورت کی عادت چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب 10 دن سے بڑھ گیا تو شریعت کہتی ہے جو 6 دن ہے جو اس کی عادت تھی، جو آپ پچھلے مہینے جو اس کا حیض 6 دن آیا وہ تو اس کا حیض شمار ہوگا، اس کے بعد 7واں 8واں 9واں 10واں جو جتنے دن آگے وہ استحاضہ شمار ہوں گے، اس میں وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی اور ہم بستری بھی کر سکتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گی وہ۔ اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، بہت بڑا مسئلہ آپ کا جو دماغ سے وہ نکل گیا ہوگا۔ بہت ساری خواتین ہماری ہیں جن کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا حیض کہ اتنے دن آیا اور اس دن بند ہو گیا آ کر۔ اب بہت ساری خواتین مجھ سے واٹس ایپ پر رابطے میں تھی جنہوں نے مجھے مسئلہ بتایا کہ مولانا صاحب رمضان سے پہلے حیض شروع ہوا، 2 تاریخ کو بند ہو گیا، تو میں پھر یعنی کہ اس کے بعد پھر مجھے حیض آنا شروع ہو، ان کو پھر میں نے مسئلہ بتا دیا۔ کچھ خواتین ایسی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ہمیں 10 دن ہی گزرے ہیں حیض کے دوبارہ، یعنی کہ حیض مجھے آیا 10 دن کو پہلے، یعنی کہ 10 تاریخ کو آیا تھا، اب یہ 22 تاریخ کو دوبارہ آ گیا ہے، 20 تاریخ کو آیا تھا، 2 تاریخ کو دوبارہ آ گیا ہے، تو اب کیا میرا یہ بھی حیض ہوگا؟ یعنی کہ 10 دن پہلے خون آیا وہ حیض تھا، اب 10 دن کے بعد دوبارہ آ گیا، کیا وہ بھی حیض ہے؟ نہیں۔ جو 2 حیضوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے نا، 2 حیضوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، وہ جو وقفہ ہوتا ہے وہ 15 دن کا وقفہ ہوتا ہے، میری بات ذہن میں رکھیں، جو 2 حیضوں کے درمیان وقفہ ہوگا وہ 15 دن کا وقفہ ہوگا، 15 دن سے پہلے حیض نہیں آ سکتا ہے۔ ایک عورت کو حیض آ کر بند ہو گیا، 10 تاریخ کو حیض بند ہو گیا تھا، اب اس کو 25 تاریخ سے پہلے حیض نہیں آئے گا، 15 دن کے ہوں گے وہ پاکی کے ہوں گے، اور اس درمیان اگر کوئی خون آئے تو وہ استحاضہ ہوگا، حیض نہیں ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ بعض خواتین 12 دن بعد دوبارہ خون آ گیا، نہیں بھائی وہ 12 دن تک جو خون آیا ہے وہ حیض نہیں ہوگا، عورت کو جو وقفہ ہوگا وہ 15 دن سے پہلے پہلے ہوگا وہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس میں جو استحاضہ والی عورت ہے، اب جو استحاضہ ہے اس میں عورت نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ اب یہ جو عورت ہے جس کو حیض آیا ہے، یہ جس کو استحاضہ آ رہا ہے، 15 دن سے پہلے خون آ رہا ہے جون سا، تو اب اس میں عورت نماز کیسے پڑھے گی؟ 10 دن سے خون بڑھ گیا، نماز کیسے پڑھے گی؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر عورت کو اس قدر زیادہ خون آ رہا ہے کہ اس کو وقتی نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں مل رہا، مثال کے طور پر ایک عورت کو ظہر کے وقت خون آیا ہے، اب اس کو اتنا موقع بھی نہیں مل رہا کہ وہ ظہر کی نماز وضو کر کے پڑھ سکے، پڑھتی ہے تو خون کا قطرہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ معذور ہے، یہ عورت کیا ہے؟ جس کو اتنا وقت بھی نہیں مل رہا کہ نماز پڑھ سکے، خون کا قطرہ گر جاتا ہے، تو یہ معذور ہے۔ اب معذور کا حکم کیا ہے یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ معذور اسے کہا جاتا ہے شریعت کے اندر، معذور وہ عورت ہوگی یا وہ شخص ہوگا کہ جس کو اتنا وقت بھی نہ ملے نماز پڑھ سکے وقتی طور پر، یعنی کہ وقتی نماز بھی نہ پڑھ سکے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ یہ بندہ ہر نماز کے وقت وضو کر لے، یعنی کہ ظہر کا وقت تھا، ظہر کے وقت وضو کرے اور نماز پڑھے، چاہے جتنا بھی خون آتا رہے پریشان نہ ہو۔ خون آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ معذور بنا ہے خون کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لکوریا کا مسئلہ ہے، عورت کو جو مسئلہ ہے وہ رکتا ہی نہیں ہے، وہ بھی ان کا بھی یہی مسئلہ یہ والا ہے، اتنا وقت نہیں، تو اب اس کا کیونکہ وہ معذور کس وجہ سے بنا ہے؟ خون کی وجہ سے اس کو آ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ان سے نا یہ نہیں ہوگا، ہاں ہوا خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اور ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کسی سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس خون کی وجہ سے جس وجہ سے آپ معذور، اس سے وضو ٹوٹے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تک نماز کا وقت رہے گا اس وقت تک آپ یعنی کہ نماز پڑھ سکتی ہیں، تلاوت کر سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں آپ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس وقت یعنی کہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ
آپ ایک وضو کیا، اب آپ اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے، 3 پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ معذور والا آپ نے وضو کیا ہے، معذور تھی آپ، تو آپ ایک وقت میں یعنی کہ ایک وقت کے اندر آپ جب تک وہ نماز کا وقت رہے گا، ظہر کا وقت رہے گا، اس وقت تک آپ عبادت کر سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد جب عصر کا وقت شروع ہوگا آپ کو نیو وضو کرنا پڑے گا۔ تو مجھے امید ہے میں آپ کو کافی حد تک سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہوتا ہے ویڈیو کے نیچے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور دعا میں یاد رکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔